یہ آیت تو مولوی صاحب لوگ بتاتے نہیں ہیں، سارا حرام کام خود کر رہے، قرآن کو بیچ رہا ہے، نماز پڑھا کر پیسے لے رہا ہے، مؤذنی کر کے پیسے لے رہا ہے، بچوں کو پڑھا کر فیس اتنے مانگتے منہ پھاڑ کر. مؤذن صاحب بھی تو تنخواہ لیتا ہے، امام صاحب بھی تو تنخواہ لیتا ہے، قاری صاحب بھی تنخواہ لیتا ہے، یہ تو پیسہ لے رہا بھائی، یہ تو گڑبڑی ہے. یہ سارے ناجائز کام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ وہ بھائی پیسہ لے رہا. اللہ قرآن میں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میرے آیت کو کم قیمتوں پہ مت بیچو، مت بیچو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. لیکن مؤذن صاحب بھی تنخواہ لے رہا ہے، امام صاحب بھی تنخواہ لے رہا ہے، قاری صاحب بھی تنخواہ لے رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو سارے ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں. پھر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو نہیں ہوگی ہماری. ایسے ہی ہے. میں کوئی ترجمے میں گڑبڑی نہیں کر رہا ہوں، بالکل سلیس ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ بلفظ. وَلَا تَشْتَرُوا، مت بیچو، بِآيَاتِي، اللہ کہہ رہے کہ میری آیتوں کو. یہاں آیت سے مراد اللہ کا احکام، فرمان، دین، شریعت، حکم سب کچھ ہے. بھائی یہ تو اللہ کا احکام ہے نا، اس میں حکم ہے، یہی شریعت ہے. یہی شریعت ہے نا کہ قرآن حدیث ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں نا. لیکن مولوی صاحب لوگ تو سب سے پہلے اس کے خلاف عمل کر رہا ہے. یہ تو بیچ رہے ہیں، دین فروش ملا ہے سارے. نماز پڑھا کر پیسے لیتے ہیں، قرآن پڑھا کر پیسے لیتے ہیں. قاری صاحب بولتا ہے کہ 2000، گھر والے کہتے نہیں 1000. وہ فلاں قاری صاحب تو 200 روپے میں پڑھاتا ہے، آپ اتنا زیادہ بول رہے ہیں. ہم لوگ پڑھا چکے اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے پریکٹیکل ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور خواتین اس میں بڑا ماہر ہوتا ہے. بچوں کو پڑھانے کے لیے مرد نہیں آتا ہے، قاری صاحب سے بات کرنے کے لیے کون آئے گی؟ بچے کی اماں آئے گی. وہ فلاں قاری صاحب تو 200 روپے میں پڑھاتے ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی مت بیچو میری آیتوں کو. یہاں تو یہ آیت تو مولوی صاحب لوگ بتاتے نہیں ہیں، سارا حرام کام خود کر رہے. قرآن کو بیچ رہا ہے، نماز پڑھا کر پیسے لے رہا ہے، مؤذنی کر کے پیسے لے رہا ہے، بچوں کو پڑھا کر فیس اتنے مانگتے منہ پھاڑ کر. آپ مجھے بتائیں کون سا قاری صاحب ایسا ہے کہ جس نے بچوں کو پڑھا کر بلڈنگ ہی کھڑی کر لی؟ کوئی ایک ہے آپ کے معلومات کے مطابق؟ میرے علم میں تو نہیں. میں زمانہ طالب علمی سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. میرے بھی مرحلے میں 10-15 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. ابھی بھی ماشاءاللہ سے اپنا گھر نہیں ہے، اور ایک بائک ہے پھٹ پڑی، وہ بھی قسطوں میں لیا تھا. اور جب فیس کا کہو تو فلاں قاری صاحب تو 200 روپے میں پڑھاتے، آپ 1000 روپے مانگ رہے. ایسا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی کہ قاری صاحب پڑھا کر امیر ہو گیا، یا امامت کر کے بلڈنگیں اور کاروبار اور جائیداد؟ ایسا ہے؟ یا مؤذنی کر کے ٹھیک ٹھاک کروڑوں اربوں خربوں کا بزنس بنا لیا؟ ایسا ہے مارکیٹ میں؟ اسی لیے تبھی تو مولوی بننے کو کوئی تیار نہیں ہے. خاک مولوی بنے گا تو لوگوں کا چندہ کھائے گا، صدقہ زکات کھائے گا، لوگوں کو ٹکڑے میں پلے گا، اور امید لگا کے بیٹھے گا کہ کون سا سیٹ آئے گا اور مال نکالے گا. اسی لیے تو لوگ مولوی نہیں بنتے. مولوی بنائیں گے تو لوگوں سے مانگے گا چندہ. کیا مانگے گا؟ چندہ مانگے گا. لوگوں سے مانگ کے کھائے. چھوڑو، اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے. لوگوں کا گلا کاٹے گا، پیٹ کاٹے گا، پیسہ کمائے گا. وہ دوا لکھ کے دیں گے جو ہمارے میڈیکل میں ملے گا، پوری دنیا چھان بین کر کے بھی نہیں ملے گا. یہ ابھی بارش میں ایک دوا لینی تھی، سارا ناگن چرنگی، انڈا موڑ، ادھر ادھر سب جگہ چیک کیا، کہیں نہیں ملا بھائی. وہ مسلم کھتری والے نے جو لکھ کے دیا دوا، وہی اسی اسٹور میں مل رہا ہے بھائی. ایسا کون سا دوا ہے کہ بھائی جو آپ کے اسٹور میں مل رہا ہے، آپ کے دوا خانے میں مل رہا ہے، دنیا کی کسی اسٹور میں اور دوا خانے میں نہیں مل رہا؟ بزنس، کمیشن. لیکن لوگ بولنے کو تیار نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر 2 نمبر ہی کرتا ہے، سب سے زیادہ 2 نمبر ہی ڈاکٹر کرتا ہے. کرتے کہ نہیں؟ یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تھوڑا سا بول دے، منہ ہلا دے. لیکن مولوی صاحب 1000 روپے لے رہے، 200 روپے میں پڑھاتے قاری صاحب بچوں کو، آپ 1000 روپے لے رہے. اگر وہاں ڈاکٹر 1 لاکھ روپے بھی بولے گا دینے کو تیار. ڈاکٹر سب کچھ بھی ہو جائے بچا لینا بس. بھائی بچاتا تو کون ہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہو جائے بچا لینا، جتنا پیسہ چاہیے دیں گے، ادھار لے کر، سود لے کر، حرام خوری کر کے، کچھ بھی کر کے پیسے لے کے آپ کو دیں گے، اور آپ کا پیٹ بھریں گے اور آپ کا منہ بھی بھریں گے. لیکن بس مریض صحیح ہونا چاہیے. سب کو پتا ہے ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. سیدھی بات، اس میں 2 رائے تو ہے ہی نہیں کہ لوگوں کی خدمت. کون سا ڈاکٹر ایسا جو بولے کہ ہاں ہم لوگوں کی خدمت کرتے؟ بتا دیں 100 میں 1 ہوگا اللہ کا ولی، 100 میں 1. لیکن 99% ڈاکٹر پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بنتے. ان سے پوچھو کیوں بنتے ہو؟ ڈاکٹروں میں کوئی غریب نہیں ملے گا آپ کو، سب پیسے والے ملیں گے. وکیل میں کوئی بہت اللہ ماشاءاللہ غریب ملے گا. ڈاکٹروں میں بھی کوئی اگر اس کی قسمت اگر پھوٹی ہو، 2 نمبر ہی، اگر اس کی قسمت میں اگر پیسے نہیں ہو تو وہ الگ بات ہے. لیکن مالدار ہوں گے ڈاکٹر میں، انجینئر میں، پروفیسر میں.
मौलवी साहब में कसीर तादाद में गरीब मिलेंगे, इक्का दुक्का अगर वो भी अपना साइड बिजनेस करके अगर मालदार बन गया वो अलग चीज है, फिर उसके ऊपर भी उंगली उठाना है। बीमारी नहीं करते डॉक्टर, एक सिरिंज कितने का होगा, 20-30 का होगा, लेकिन वो 500 रुपए लेता है। एक ड्रिप कितना होगा, 100-200 या 150 का होगा, वो 1000-1200 ले लेता है, कोई नहीं बोलता। डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे तो फिर डॉक्टर अगर एहतजाज पे चला गया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, कौम के लिए मसला हो जाएगा। हाँ, मौलवी साहब के खिलाफ बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मौलवी साहब टाइम पे नमाज भी पढ़ाएगा, टाइम पे अजान भी देगा, टाइम पे बच्चों को कुरान भी पढ़ाएगा। मौलवी साहब को कुछ भी बोलो, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा। तो अल्लाह कह रहे हैं वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला। ये तमाम मज़ाहिब में ये बात वाज़ेह है कि दीनी चीज़ों पर उजरत लेना नाजायज़ हराम है। इमाम शाफी बोले, इमाम आज़म अबू हनीफा बोले, इमाम अहमद बोले, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बोले, 4 मज़ाहिब है पूरी दुनिया में। बिल इत्तिफाक ये फैसला है कि कोई इमाम नमाज पढ़ाकर उजरत लेना उसके लिए जायज़ नहीं है। मुअज्जिन को मुअज्जिनी करके उजरत लेना जायज़ नहीं है। कुरान पढ़ाकर, हत्ता कि हदीस मौजूद है, सही हदीस है, सनद के साथ है। एक साहबी ने किसी को कुरान की आयत सिखा दी तो उसने तोहफे में उजरत भी नहीं, तोहफे में क्या दे दी, एक कमान दे दी। कमान, तीर कमान नहीं होता, वो कमान दे दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि तू ये पसंद करता है कि कल क़यामत के दिन तुझे आग का कमान दिया जाए? तो फौरन वापस कर दिया उस सहाबी को कि मुझे इस चीज़ का उजरत दुनिया में। लेकिन मौलवी तो सारा कुछ यही कर रहे हैं, मौलवी साहब तो सब उजरत ले रहे हैं। ये तो हराम है, सही सनद के साथ सही अहादीस मौजूद है और कुरान की सही अल्फाज है कि वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला। अल्लाह कह रहा है कि मेरी आयत को कम कीमतों पर मत बेचो, लेकिन मौलवी बेच रहे हैं। और फतवा भी यही है, तमाम मज़ाहिब में यही फतवा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, सब यही कहते हैं कि दीनी चीज़ों पर उजरत लेना जायज़ नहीं है, हराम है। लेकिन क्या वजह है कि आजकल मौलवी लोग लेते हैं? किसी ने सोचा? फरमाते कि उस दौर में बादशाह भी अल्लाह का वली हुआ करता, हाफिज़ कुरान हुआ करता था। इस जैसा हमारे दौर के चिटर नहीं हुआ करते थे। नंबर 1 के झूठ बोलने वाले, नंबर 1 के फराड, जिनको सूरह इखलास तक पढ़ना नहीं आता, वो हमारे वजीर आजम बने हुए होते, वो गवर्नर बना हुआ होता है। अल्लाह तो कहेगा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन पर बादशाहत करेगा तो मौलवी साहब लोग करेंगे, सियासत कौन करेगा? दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले, ये इनका हक है। ये जिस तरह उलूम दीन नबियों की विरासत है, इसी तरह सियासत भी नबियों की विरासत है। यह है कि बनी इसराइल में जितने भी नबी हुआ करते थे वो सारे सियासी नबी हुआ करते थे। सियासत का लफ्जी तर्जुमा पता है? किसी को भी नहीं पता, जो सियासतदान है उसको भी नहीं पता। सियासत का लफ्जी तर्जुमा यह है कि किसी काम को अच्छे अंदाज पर बहुस्ने खूबी सर अंजाम देना। लेकिन लोग कहते हैं सियासत झूठ, सियासत झूठ। झूठ नहीं है, सियासत सच है। ये नबियों की विरासत है, ये हमारी कोताही है कि हमने छोड़ दी। जब मौलवी साहब इख्तिदार में आता तो लोग, इसका क्या काम था, ये तो मस्जिद और मेहराब को संभालता। लेकिन उठाकर देखे दुनिया की तारीख में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए कैसर और किसरा के, रोम और फारिस के बादशाह भी आया करते थे, वज़रा आया करते थे। कहां पर मुलाकात करते थे? मस्जिद नबवी में। मस्जिद से सियासत होगी, मस्जिद से लोगों के मामलात और माशरात हल होंगे, सिर्फ बातों से नहीं, करके भी दिखाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मौलवी को वोट देना चाहिए, मौलवी को आगे इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहिए। हम जुबान से तो कहते कि इस्लामी शरीयत, इस्लामी शरीयत, इस्लामी हुक्म, इस्लामी कुरान के मुताबिक फैसले होने चाहिए, हम सब कहते, लेकिन वोट किसको देंगे? सबसे बड़ा हरामी जो होगा, सबसे बड़ा शराबी जो होगा, सबसे बड़ा जानी जो होगा, हम उसको वोट डालेंगे। लेकिन हम जो इक़्तिदार में गिने चुने, चावल के दाने में देखा होगा 2-3 कंकरियां होती, इसी तरह कंकरियों के मुकाबले में क्या होता है? चावल के बोरे में अगर 2-3 कंकरियां, उससे कुछ फर्क पड़ता है? इसी तरह असेंबली में भी 2-3 मौलवी पड़ा हुआ है। फिर लोग उम्मीद रखते कि ये मौलवी साहब दीन नाफिज करेगा, फिर लोग उम्मीद रखते कि ये मौलवी साहब अब खड़ा होगा। अब दीन के ऊपर यह हमला हुआ तो वो, अबे कमबख्त, बेगैरत, जलील और ख़वार इंसानों, तुमने जिनको वोट दिया था उनसे क्यों उम्मीद नहीं रखते? जिनको तुमने इक़्तिदार तक पहुंचाया, वो गिने चुने मौलवी बैठे हुए, उनसे उम्मीद लगाए कि बैठे हुए। अबे जिनको तुमने पहुंचाया तो उनसे उम्मीद लगाओ ना। गधे घोड़े की तरह जिनको तुमने आगे भेजा, उनसे उम्मीद लगाओ कि ये खत्म नबूवत के लिए बोलेगा, ये दीनी मसाजिद मदारिस के लिए बोलेगा। उस मौलवी साहब के लिए बोलते हैं जिसको वोट दिया ही नहीं, सारी जिंदगी उस पर भोगता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस है। अगर उलमा को चाहे जितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, जितना भी अमल में कमी कोताही क्यों ना हो, अगर किसी ने मेरे वारिस को गाली गलौज किया तो फरमाया कि उसने मुझे गाली दी। ये झूठी रिवायत बयान नहीं करो, अहादीस मौजूद, सोच समझ के बात करना। और मौलाना ज़रब अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद, वो फरमाते कि हरामी जो होगा, हरामी सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हरामी हमेशा उलमा पर भोगता है।
حرامی علماء پر بھوکتا ہے. جو بھی بھوکے گا سمجھ لینا یہ حرامی. آپ سوچیں گے یار اس کے ماں باپ تو ہے, آپ تحقیق کریں گے پتہ چلے گا کہ میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دیا لیکن پھر بھی رہ رہے. معاشرے میں سب سے زیادہ طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی رہتے, یا میں جھوٹ بول رہا ہوں بتائیں؟ ہمارے پاس کیس آتے اس لیے بتا رہے. طلاق دے دیا بیگم, کسی نے نہیں سنا, کسی نے بھی نہیں سنا, تمہیں اور مجھے پتا ہے, کوئی بات نہیں, رہ لیتے. اب بچہ جو پیدا ہو رہا ہے حرامی پیدا ہو رہا ہے, وہ مولوی صاحب کے خلاف نہیں بولے گا تو کس کے خلاف بولے گا؟ تو اس دور میں ولا تشتروا بآیاتی ثمن, بات آگے چلے گئے. اس دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی حافظ قرآن ہوتے تھے, وہ بھی بڑے بڑے علم دان اور دینی معلومات رکھنے والے ہوتے تھے. اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو ان کو اس طرح چندے کر کے پیسے نہیں دیتے تھے. مولوی صاحب چندے کے آسرے میں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اس وقت جس طرح یہاں پر گورنمنٹ نوکری کرنے والوں کو دیتے نا گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہیں ملازمین کو, تو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے آیا کرتا تھا. وہ اس لیے علماء نے اس وقت فتویٰ دے دیا کہ دینی کام پر کوئی اجرت لینا جائز نہیں ہے. لیکن اب تو ڈبل لینا چاہیے, ڈبل نہیں, میں تو کہتا ٹرپل لینا چاہیے. مولوی کے پاس فارچونر ہونا چاہیے, مولوی کے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے پاس جتنا مال ہوتا ہے نا تو پھر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر کیوں بناتے مال زیادہ آتا ہے, انجینئر کیوں بناتے مال زیادہ آتا ہے, پروفیسر کیوں بناتے مال زیادہ آتا ہے, سیاستدان کیوں بناتے مال زیادہ آتا ہے, مولوی کیوں نہیں بناتے مال کم آتا ہے. اب میرا کیا نظریہ پتہ ہے, ہم اگر ایک بائک کا ایک نٹ بھی ٹائٹ کروانے جائے نا تو 20 روپے لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ 20 روپے لیتے ہیں. اور ہم سے پورا جسم کا مولوی صاحب دم کر دو, مولوی صاحب گھر میں قرآن خوانی کروا دو, مولوی صاحب ایک فتویٰ لکھ کے دے دو, پورا ہفتہ لگا کر فتویٰ لکھتے ہیں. مولوی صاحب کوئی چارجز نہیں لیتا ہے, دم کر کے دیتا ہے کوئی چارجز نہیں لیتا ہے, گھر میں قرآن خوانی کر دیتا ہے کوئی چارجز نہیں لیتا ہے, مفت میں جنازہ پڑھا دیتا ہے کوئی چارجز نہیں لیتا ہے, غسل کروا دیتا ہے کوئی چارجز نہیں لیتا ہے. اس لیے لوگوں کی عادت بگڑ گئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو جنازے پڑھانے میں بھی پیسے لینا چاہیے, پھر عقل ٹھکانے آئے گا. پھر لوگوں دبا کے مولوی بنائیں گے. دم کروانے ہو تو 10,000 روپے مولوی صاحب کو دے گا تو پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو نکاح پڑھاتے ہیں نا مولوی صاحب لوگ 5-5 ہزار میں 10-10 ہزار میں, اگر یہ وکیلوں کے پاس ہوتا تو 1 لاکھ روپے لیتا. پہلے پیسہ دو پھر بعد میں نکاح پڑھاؤ, یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وکیل اپنا فیس لیتا ہے 1,000 روپے پھر نکاح پڑھاؤ. یہ مولوی صاحب لوگ 5,000 میں پڑھاتے. میرے ساتھ ایسا ہوا 50,000 کا بم پھاڑ کے آیا, اندر آیا نکاح پڑھایا بھائی 5,000, 4,000 میں نکاح پڑھاتے ہم. آپ 5,000 بول رہے ہو, میں نے بم کتنا ہزار کا پڑھا ہے؟ 45 سے 50,000. وہ پھاڑ کے اڑا کے ذلیل و رسوا کر کے آ گئے. اب یہاں مولوی صاحب جو سب سے اہم کام جس کے بنا نکاح ہوئے گی نہیں, جس کے بنا آپ کا شادی کے تمام رسومات فضول ہے, آپ کا یہ ہال فضول ہے, آپ کے بیگم کے میک اپ بھی فضول ہے, آپ کے شادی کے ولیمہ بھی فضول ہے, مہندی کا رسم بھی فضول ہے, سب کچھ فضول ہے. اور 5,000 ڈیمانڈ کے اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 4,000 لیتے ہیں. 50,000 لینا چاہیے. میرے پاس کوئی آئے گا تو 50,000 انشاءاللہ, کوئی دم کروانے آئے گا تو 10,000. میری ڈیمانڈ یہ, اور لیتا بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, تاکہ میں جب مولوی بنوں گا مالدار ہوں گا تو دوسرے دیکھ کے ایکسپائر ہوں گے. ہاں مولوی کا ٹھاٹ پاٹ ہے, اپنے بچوں کو مولوی بناؤ, کیونکہ مولوی کے پاس پیسہ بہت ہے. مولوی بیچارہ غریب ہے, پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے, تو لوگ کہاں سے بنائے گا مولوی؟ یہی تو رونر ہوتے ہیں. مدرسے میں چھان بین کرو سارے غریب ہے. اکا دکا اگر ہوگا کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی یا تبلیغ کے برکت سے ماں باپ دیندار ہے تو اس کو حافظ قرآن بنا دے, ورنہ تقریباً 99% غریب طبقے کے لوگ. تو دین غریبوں کے پاس ہے, امیروں کے پاس تو ہے نہیں. جب مولوی امیر ہوگا تو لوگ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے؟ اس وقت کہیں گے کہ یار لوگوں کو ہمارا نظریہ یہ کہ بچہ دیندار ہو. جب پیسہ زیادہ ہوگا نا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا نظریہ یہ کہ بچہ دیندار ہونا چاہیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اب پیسہ ہونا چاہیے.